وہ یہ لوگ ہیں کہ جو ان کو مطمئن کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، تم نے دل کے اندر بھی اس کے خلاف ذرا سی کبیدگی بھی محسوس نہ کرنا، اللہ کے خلاف چیلنج ہو جائے گا، یہ ہیں۔ تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے یہ ٹھیک ہے، کوئی یتکبرون بغیر حق بھی اس نے کہا ہے کہ وہ بھی روک ہوتے ہیں، سرمایہ داروں کے متعلق بھی کہا ہے۔ اسی سورہ توبہ کی یہی جو آیت ہے 35ویں 36ویں، اس میں یکنزون الذہب والفضہ والے بھی آئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر قرآن نے احبار و رہبان کو کہا ہے کہ یہ ہیں روک بن کر کھڑے ہو جانے والے۔ اور ساری تاریخ دین اور مذہب کی کشمکش یہی ہے، دین آیا خدا کی طرف جانے والے راستے پہ چلانے کے لیے کاروان انسانیت کو، اور یہ ہوئے مذہب کے علم بردار جو اس کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے، اور روک اس طرح سے کہ کہا یہ کہ ہم تمہیں لے جائیں گے خدا کی طرف۔ یعنی یہ جرت سے بے باکانہ صداقت کے ساتھ دھڑلے کے ساتھ یہ بات کہنے کی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم روکیں گے تمہیں خدا کی طرف جانے والے راستے میں، منافقت سے کہیں گے یہ کہ ہم لے جائیں گے تمہیں خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہی سب سے بڑی روک ہے خدا کی طرف جانے والے راستے میں۔ اور دی ہنڈرر جو شیطان کا ترجمہ عبرانی والا ہے، کس طرح سے بات صاف ہو گئی، قرآن نے کس طرح اس کا مفہوم بیان کر دیا۔ بات ساری ہے ہی ہے۔ پہلے یہ شیطان کا تصور جو ہے اس کی بات ذہن میں آ گئی، وہ عرض کر دوں۔ ہم نے تو یہ سوچ لیجئے کہ ہمارا یہ جو مروجہ اسلام چلا آ رہا ہے یہ عجمی اسلام ہے، ایرانی تصورات ہیں۔ ایران میں اہرمن و یزداں دو برابر کی قوتیں، خدا اور شیطان، وہ ایک خدا ایک شیطان۔ ہمارے ہاں بھی جو تصور آتا ہے شیطان کا، وہ ایک ہی شیطان ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کبھی کھڑے ہو کے ہم سوچتے نہیں کہ کرتے کیا ہیں۔ اس ایک شیطان میں جو خصوصیت یا جو صفت اس شیطان کی بتائی جا رہی ہے، اس کو معاذ اللہ خدا بنا دیا ہم نے۔ تصور یہ ہے نا کہ وہ ایک شیطان دنیا میں ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ شیطان کی آپ نے دیکھا یہ خصوصیت، یہ قوت دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہر جگہ، اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے صرف خدا کی کہی ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ گویا جو خدا کی صفت تھی وہ ہم نے شیطان کی صفت بتا دی۔ کبھی نہ سوچا کہ قرآن تو شیاطین الجن والانس پر کہتا ہے، ایک نہیں، شیاطین، محسوس شکل میں سامنے آنے والے بھی اور نگاہوں سے پوشیدہ بھی۔ اور سب سے بڑا شیطان جو پوشیدہ ہے نگاہوں سے، وہ تو خود اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے کہہ لیجئے کہ ہر فرد کے لیے جہاں کہیں بھی ہے شیطان، لیکن یہ اس کو اس کا شیطان کہیے، وہ ایک شیطان نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ شیطان کرتا کیا ہے، سیدھے صاف راستے جو ہیں ان میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہماری ذہن کی نگاہ ڈھونڈ رہی ہے اس شیطان کو جو رکاوٹ بنتا ہے۔ ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود، ایک منٹ کے بعد آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ہمارا تو سارا معاشرہ ہی شیطانی، کوئی کام آپ کا قاعدے قانون کے مطابق ہو رہا ہے آج کل؟ کوئی معاملہ جو آپ کا پڑ جائے کسی دوسرے کے ساتھ، رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے نا اس میں۔
وہ جو شیطانی طریقے پہ وہ کام کرنا چاہے ان کے راستے میں تو رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ تو شیطان کے حزب ہوتے ہیں، جنود ہوتے ہیں خود۔ جو بھی حق کے مطابق، میں قاعدہ قانون ہی کہہ رہا ہوں، حق کو تو چھوڑ دیجیے، بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی کام آج آپ کا کسی قاعدے قانون کے مطابق بغیر ہنڈرنس کے ہو رہا ہے؟ رکاوٹ رکاوٹ رکاوٹ، قدم قدم پہ رکاوٹ۔ دیکھا یہ شیطان کے ایک مفہوم نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ شیاطین الجن والانس، راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والا، کوئی کام طریقے اور سلیقے سے نہیں ہونے دینا۔ ابھی عرض کروں گا کہ یہ کشمکش جو تھی دین اور مذہب کی، حضرات انبیاء کرام کی، اور یہ ان شیطانوں کی، وہ کیا تھی؟ لیکن اس سے پہلے عزیزان من، یہ آخری پارہ آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان صورتوں کے یہ درس بھی معلوم نہیں زندگی کا انسان کے کیا صورت ہو، شاید آخری بار ہی یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ تو جو چیزیں بھی ایسی آتی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تشریح قرآنی ضروری ہے، ساتھ کے ساتھ ہوتی چلی جانے دینا چاہیے ہمیں، خدا جانے اس کے بعد کیا صورت ہو۔ یہ کیوں تھا کہ آدم کے ساتھ ہی شیطان بھی؟ اجمی ایرانی تصور نے تو یہ بات کہہ دی کہ دو مستقل بذات قوتیں دنیا کے اندر ہیں، تاریکی اور روشنی، یزداں اور اہرمن۔ قرآن کریم نے جو اس کی تردید کی کسی ثنویت یا ڈوئلزم جو ہے، یہ شرک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ خدا اور اس کے بالمقابل اسی جیسی ایک قوت دوسری، وہ خیر کی قوت، یہ شر کی قوت، وہ اہرمن، یہ یزداں وہ اہرمن، اور اہرمن اور یزداں دونوں کی جنگ چلی آ رہی ہے خدا کے ساتھ۔ یہ تصور تھا، یہ سوال ہی نہیں ہے، اس کی بڑی ضرورت تھی۔ یہاں پھر آپ کا ذہن طلسم میں پیچ و تاب ہو گیا، اس کی بڑی ضرورت تھی، اور ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ انسان کے اندر اس کی بہت سی قوتیں، بہت سی صلاحیتیں، جسے مضمر کہتے ہیں، پوٹینشیل فارم کے اندر کہتے ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا اسے خود بھی علم نہیں ہوتا، ان کی نمود ٹکراؤ سے ہوتی ہے۔ چکماگ کے اندر سویا ہوا شعلہ پتھر کے ساتھ رگڑتے ہیں تو پھر اس کی نمود ہوتی ہے۔ بربط کی تاروں کے اندر خامیدہ نغمہ مضراب کی ضرب سے ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ ہر خابیدہ قوت کے لیے ایک ٹکراؤ کی ضرورت ہے کہ وہ محسوس و محدود شکل کے اندر سامنے آئے۔ انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر کتنی بڑی قوتیں اور صلاحیتیں مضمر ہیں، پوٹینشل فارم کے اندر ہیں، انہی کا ہی محسوس شکل میں نمود ہو جانا عملی زندگی کے اندر، اس سے وہ لفظ تو خود ہی ہے، انسانیت ہی کیوں نہ کہہ لیں، اسی سے انسانیت کی آہستہ آہستہ تکمیل ہوتی ہے۔ یہ باہر سے نہیں کہیں سے آتی، اس کے اندر ہی ہوتی ہیں، اس کی رگوں میں پنہاں ہوتی ہیں، لیکن ان کی نمود ٹکراؤ سے ہوتی ہے۔ ٹکراؤ بڑا ضروری ہے۔ اس ٹکراؤ سے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہتا ہے، یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے جی، یہ جو اللہ آزماتا رہتا ہے۔ یہ آزمانا ہوتا کیا ہے؟ ایک شخص کو آپ کے ساتھ دوستی کا بڑا گمان ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں دوست ہے، کسی وقت پڑھنے کے اوپر
پھر آپ اس دوست کو